گھر میں دینی ماحول کیسے بنائیں؟ گھر میں دینی ماحول بنانے کی بہت کوشش کی مگر نہیں بنتا، اس کے لیے کیا کریں؟ حنا صاحبہ انڈیا سے، صبر کریں، دعا کریں اور گھر میں اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ایسے تبلیغ نہ کرے کہ یہ کر لو یہ نہیں کرو، چھوٹی بہن بڑی بہن کو یوں نہ سمجھائے کہ یوں کرو یوں نہ کرو، بچے اپنے ابا اماں کو یوں نہ سمجھائیں کہ ابا یہ کر لیں یہ نہ کریں، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے افراد کو تبلیغ کا طریقہ بہت حکمت کے ساتھ، طریقہ یہ ہے کہ یا تو علماء کے بیان لگا دیں، مجھے بتایا بہت سے لوگ انڈیا میں علماء کے بیانات، کچھ تو میرے بھی لگا کے نا LED لگا کے بیان لگا دیتے ہیں، سب گھر والوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو بہت سے علماء ہیں ان کے اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، کسی کا بھی بیان چلا دیا کریں، یا گھر میں کوئی حدیث کی کتاب ہو اس کی تعلیم کا انتظام شروع کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یوں کرنا شروع کر دی نا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس سے گھر کے اندر بجائے اصلاح کے الٹا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تبلیغ والوں سے رابطہ رکھیں، تبلیغ میں اگر گھر کے چند افراد بھی تبلیغ میں وقت لگا لیں تو بہت جلدی گھر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں پھر تعلیم کا انتظام شروع ہو جاتا ہے اور اس سے گھر کی سارا ماحول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہو جائے چینج ٹھیک ہے، نہیں ہو تو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، بس دعا مانگنی چاہیے۔ سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو نماز کا حکم۔ نماز میں اگر ہم کچھ بھول جائیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، لیکن اگر سجدہ سہو بھی بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی سجدہ سہو بھول گئے تو کیسے نماز ہوگی؟ وہ دوبارہ نماز واجب الاعادہ ہے، کیونکہ وہ جو آپ بھولے ہیں اس کی سزا میں سجدہ سہو، اب سزا بھی بھول گئے تو یہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ بھولنا ہو گیا نا، تو اس کا حکم یہی ہے کہ آپ دوبارہ نماز لوٹائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ نماز لوٹانا اگر بھول گئے تو جب یاد آئے لوٹا لیں آپ اس کو۔ کسی پر قرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گا؟ عمران صاحب بنگلور سے، مجھ پر 40 لاکھ کا قرض ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال بھی ہے، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ مال اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے اور اس کی قیمت 40 لاکھ سے زیادہ ہے تو پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر 40 قرضہ زیادہ ہے اور مال کم ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن قرضہ اتارنے کی کوشش بہرحال لازم ہے آپ پر۔ بیوی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، کیا بیوی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ابو بکر ٹھٹا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی بیوی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے تو بیگم تو خوش ہوگی، ہاں اگر تھوڑی میری مزاح کی عادت ہے اس کو سیریس نہیں لیجیے گا، شفقت سے کوئی شفقت صاحب مراد ہیں، شفقت کا ہاتھ بیگم کے سر پہ رکھ رہے ہیں تو پھر بیوی کو بھی اعتراض ہوگا کہ بھائی آپ اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھیں، شفقت کا کیوں رکھوا رہے ہیں ہاتھ؟ تو اور اگر شفقت صاحب جو ہے بیگم کے محرم میں سے ہیں، بیگم کے چچا ہیں ماموں ہیں، ان کا نام شفقت ہے تو پھر ان کا ہاتھ رکھوا دیں بیگم کے سر پہ۔ شفقت اگر نامحرم ہے تو بیگم کے سر پہ پھر اللہ کا واسطہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھوائیں، اپنا ہاتھ بیگم کے سر پہ شفقت سے رکھیں آپ، معذرت کے ساتھ۔